الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر حاضر میں خصوصاً عالم اسلام کے اندر یہ خیال، یہ سوچ، یہ فکر پائی جاتی ہے کہ جنگوں کے نتیجے میں تباہی و بربادی ہی آتی ہے، اقوام، قومیں اور ریاستیں پستی و زوال کا شکار ہو جاتے ہیں، دنیا کی اس دوڑ میں لوگوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے امت مسلمہ کی اکثریت عصر حاضر میں ذلت و رسوائی کی زندگی گزارتے ہیں، پستی کی زندگی گزارتے ہیں، مظلومیت کی زندگی گزارتے ہیں، اور ظالم جابر قاہر اور کفر کی ظلم اور بربریت کو برداشت کرتے ہیں، مخص فریاد کرتے ہیں، روتے ہیں۔ لیکن اپنی حالات بدلنے کے لیے اور ظالم و جابر سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ جہاد کی جانب متوجہ نہیں ہوتے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے مسائل حل نہیں ہوتے، نہ ہی دنیا ان کے مسائل کی حل کرنے میں دلچسپی لیتی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں اور قیادت میں کفر و اسلام کے درمیان، حق و باطل کے درمیان یوم الفرقان اور یہ جنگ بدر لڑی جانے والی یہ پہلی غزوہ، اس کے اثرات مسلمانوں پر، غیر مسلموں پر اور ان قبائل عرب پر کیا پڑی، ان کے نتائج کیا سامنے آ گئے، اور لوگوں پر اس کے اثرات کیا پڑے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان، یعنی قریش مکہ کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان یہ قلش جاری تھی، یہ تنازعات شروع تھے، یہ ایک دوسرے کے خلاف پر تولنا شروع تھا، اور پھر ایک دن ایسا آ گیا کہ بدر کے میدان میں مسلمان اور کفار یا لشکر قریش ایک دوسرے کے سامنے آ گئی۔ پوری دنیا کی اس وقت ان پر نظر مرکوز تھی، قبائل عرب ان کو غور سے دیکھ رہے تھے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیونکہ اس وقت تک قبائل عرب قریش کو بیت اللہ کے متولی ہونے کی حیثیت سے مذہبی پیشوا مانتے تھے، سیاست کے میدان میں ان کو اپنا سردار اور قیادت مانتی تھی، اور طاقت کے میدان میں ان کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں تھا۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کو یہ لوگ مہاجرین یا پناہ گزین یا مظلوم کی نظر سے دیکھتے تھے، محض ایک چھوٹی سی مذہبی گروہ کے طور پر دیکھتے تھے کہ ایک نئی مذہب کی پرچار کر رہے ہیں۔ قبائل عرب کا یہ خیال تھا، یہ یقین تھا کہ حق و باطل کے درمیان اس معرکہ میں جس کی جیت ہوگی وہی حق پر ہوگی، اور وہی کا اسی کا دین والا ہوگا۔ لہذا جب حق و باطل کے درمیان یہ معرکہ طے پایا اور یہ لڑائی لڑی گئی، اور اس میں قریش کو شکست پاش ہوئی، مسلمانوں کو ایک عظیم فتح نصیب ہوئی، اور یہ محض قریش کی شکست نہیں تھی بلکہ ان کے بڑے بڑے سردار اس میں کام آ گئے، قتل ہو گئے۔ 70 بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے لوگ، نامی گرامی لوگ گرفتار کیے گئے، اور قریش بھاگنے میں کامیاب ہو گئے بقیہ۔ یہ پتہ تھی کہ عرب پر یہ بات اشکارا ہو گئی کہ مذہبی حقانیت، یہ طاقت، سیاسی اور عسکری طاقت، یہ تو مدینہ کے اس نوزادہ ریاست کے پاس ہے، رسول اللہ کے پاس ہے، ان مسلمانوں کے پاس ہے۔ ضروری ہے اور یہ بات یقینی ہے کہ انہی کا دین، انہی کا مذہب یہ قریش کے مقابلے میں زیادہ حقیقت ہے، زیادہ سچا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب کی۔ غزوہ بدر کا پہلا اثر عرب پر یہ پڑا
کہ اسلام کی حقانیت لوگوں پر واضح ہو گئی کہ اصل دین تو اسلام ہے، اصل لوگ تو یہی مسلمان ہیں، عسکری طاقت انہی کے پاس زیادہ ہے۔ دوسرے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت تک تو مسلمانوں نے مشرکین کی سختیاں برداشت کی تھی، اپنے مال دولت قربان کر لیے تھے، اپنے گھر بار چھوڑی تھی، اور تن تنہا یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، یا مدینے کے باسی انصار نے مالی قربانیاں دی تھی۔ لیکن یہ اسلام انسان سے، مسلمانوں سے، اپنے پیروکاروں سے مالی قربانی کے ساتھ ساتھ جانی قربانی بھی مانگتی ہے، اہل و عیال کی قربانی بھی مانگتی ہے۔ اور جب ایک بندہ اللہ تعالی کے راستے میں جانی قربانی بھی دے دے، مالی قربانی بھی دے دے، اہل و عیال کی قربانی بھی دے دے، تب اس کا ایمان کامل و مکمل ہوتا ہے، تب ہی وہ اپنی ایمان اور دعوے میں اسلام میں سچا ثابت ہوتا ہے۔ لہذا غزوہ بدر ایسا موقع تھا آزمائش کی کہ اس موقع پر مسلمانوں کو مالی قربانی دینے کے بعد اب جانی قربانی کا وقت آ چکا تھا۔ یہ ممکن تھا کہ میدان بدر میں یہ لوگ شہید ہو جائے، اور اس جانی قربانی کے ساتھ ساتھ ان مسلمان، ان صحابہ کرام کو اہل و عیال کی قربانی بھی دینی پڑی۔ ایک عجیب منظر تھا بدر کے میدان میں کہ ایک طرف مسلمان کڑا ہے تو سامنے لشکر کفار میں اس کا بیٹا کڑا ہے، اس کا بھائی کڑا ہے، اس کا باپ کڑا ہے، اس کا چچا کڑا ہے، اس کا ماموں کڑا ہے، اس کا رشتہ دار کڑا ہے۔ بڑی آزمائش تھی، یا خود شہید ہو جائے گا یا اس کے ہاتھوں اس کا رشتہ دار قتل ہوگا۔ لہذا بدر کے اس معرکے کو ہم دیکھیں تو مسلمانوں نے مالی قربانی کے ساتھ ساتھ یہاں پر اپنی جان بھی پیش کی، اور جان کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کی قربانیاں بھی پیش کی، اور دنیا پر یہ بات ثابت کر دی کہ راہ خدا میں، دین اسلام کے راستے میں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، چاہے کتنا عزیز رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ وہ مال کی قربانی بھی دیتے ہیں اور جان کی قربانی بھی دیتے ہیں، اہل و عیال کی قربانی بھی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کا بیٹا بولنے لگا کہ بابا، بدر کے میدان میں آپ میرے تلوار کے نیچے آئے تھے، لیکن یہ خیال کہ سامنے میرا باپ ہے، میں نے تلوار اٹھا لی۔ ابو بکر نے کہا، اللہ کی قسم اگر آپ میرے تلوار کے نیچے آتے تو میں ایک پل بھی انتظار نہ کرتا، اور اللہ کے لیے آپ کو قربان کر دیتا، آپ کو قتل کر دیتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا عاص بن ہشام کو بھی قتل کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسلمان، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی مثال دیکھیں، اس کے سامنے اس کا باپ عتبہ، چچا شیبہ، بھائی ولید قتل ہو گئے۔ تو اس جنگ بدر سے عالم پر، اقوام عالم پر، عرب پر، قبائل عرب پر یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمان اپنے مقصد و منشاد میں اس قدر سچے یکسو ہے کہ اس راستے میں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، نہ مال کی، نہ جان کی، نہ اہل و عیال کی، نہ رشتہ داروں کی۔ اللہ کے راستے میں کسی کی پرواہ نہیں، اور یہی ایمان کی کامل ہونے کی دلیل ہے۔ یہی وہ وجہ تھی کہ عرب اسلام کی جانب، مسلمانوں کی جانب متوجہ ہو گئے، اور یہ صحابہ کرام کے بلند مقام کی یہی وہ وجوہات تھی کہ اللہ کے راستے میں یہ سب کچھ قربان کرنے والے تھے۔ لہذا اس غزوے کے بعد عرب، قبائل عرب مسلمانوں کی جانب متوجہ ہو گئے، اور لوگ ایمان لاتے رہے۔ ایک بڑی چیز جو ہم دیکھتے ہیں اس غزوے کے اندر وہ یہ ہے کہ دنیا پر، امت مسلمہ پر اور مسلمانوں پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ظالم و جابر، قاہر سے آپ چھٹکارا فقط جہاد ہی کی نتیجے میں حاصل کر سکتے ہیں۔ جس طرح قریش کے طاغوتوں سے
ابو جہل سے، امیہ سے اور دیگر بڑے بڑے کفاروں سے مسلمانوں نے فقط جہاد کے نتیجے میں اس سے چھٹکارا حاصل کی اور میدان جنگ میں ان کو ڈیر بنا دیا، ان کو قتل کر دیا۔ مسلمانوں نے مظلوم جس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جابر امیہ بن حلب کو قتل کر دیا، تو مسلمان کمزور مسلمانوں نے جہاد کے میدان میں ان ظالم کفار سے بدلہ لے لیا اور بڑے بڑے جابر و قاہر اور متکبر لوگوں کو جہنم واصل بنا دیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس دنیا میں بھی آپ بڑے بڑے طاغوتوں سے، بڑے بڑے ظالم اور سرکشوں سے فقط جہاد ہی کی نتیجے میں نجات حاصل کر سکتے ہیں، ان کا راستہ روک سکتے ہیں، ان کے ظلم سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، جس طرح مسلمانوں نے غزوہ بدر کے نتیجے میں بڑے بڑے کفار اور لشکر کفار یا قریش کے سرداروں سے چھٹکارا حاصل کی۔ اس دنیا کے طاغوتوں سے اگر آپ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جہاد سے کوئی علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ محض رونے دھونے، واویلا کرنے، ماتم مچانے، چیخ و پکار کرنے، دنیا کو بلانے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس مظلومیت کی آنسو بہانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ غزوہ بدر کی طرح میدان میں نکلنا ہے اور ان طاغوتوں کا مقابلہ کرنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ غیر مسلموں کو، سامراجی طاقتوں کو، دشمنان اسلام کو مسلمانوں کی روزہ، زکوٰۃ، حج، نماز سے کوئی چیڑ نہیں۔ ان کو چیڑ ہے تو فقط مجاہد سے ہیں، فقط جہاد سے ہیں، اور یہی جہاد یا مجاہد ہی ان کی آنکھوں کا کٹکا ہے، کیل ہے، کانٹا ہے۔ لہذا غزوہ بدر نے یہ ثابت کر دی کہ فقط سامراجی طاقتوں سے چھٹکارا، ظالم و جابر سے چھٹکارا جہاد ہی کے نتیجے میں ممکن ہے، اور جہاد ہی کے نتیجے میں آپ ان سے بدلہ لے سکتے ہیں اور ان کی ظلم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے، سننے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔